بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلاح کامل کی خوشخبری ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون والذین هم لفروجہم حافظون۔ تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فلاح پانے والے مومن کی چند صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے ایک صفت پاک دامنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پس فلاح کامل پاک دامن لوگوں کو ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ عربی زبان میں فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی خوشی کو جس کے بعد غم نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں ایسی عزت ملنے کو جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ پاک دامنی حدیث پاک کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قریش کے نوجوانوں سے فرمایا، یا شباب قریش احفظوا فروجکم لا تزنوا علی من حفظ فرجہ فلہ الجنہ۔ اے جوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اشکاف الفاظ میں یہ حقیقت کھول دی ہے، جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، زنا کے ذریعے نفسانی، شہوانی، شیطانی اور وقتی لذتوں کو حاصل کرنے سے پرہیز کریں گے، ان کو جنت کی دائمی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ اسے کہتے ہیں محنت، تھوڑی اور اجر زیادہ۔ حضرت نثار فتحی مجلہ ارشاد فرماتے ہیں، نور میں ہو یا نار میں رہنا، ہر جگہ ذکر یار میں رہنا، چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو، پھر ہمیشہ بہار میں رہنا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں، تو اگرچہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے سیدھے سادے الفاظ میں تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ یوں پیش کیا ہے، یأمرون بالصلاۃ والصدقۃ والعفاف والصلاۃ۔ وہ ہمیں نماز، صدقہ، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ معلوم ہوا پاک دامنی کی تلقین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسلامی معاشرے کی عمارت جن ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے ان میں سے ایک ستون کا نام پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی نبوت کا حصہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے مینار نور بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خود بھی پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی اس کی تلقین کی، لہٰذا پاک دامنی نبوت کا جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا ہونے کی خوشخبری دی تو ارشاد فرمایا، سردار ہوں گے، اپنے نفس کو روکنے والے ہوں گے، نبی ہوں گے، اعلیٰ درجہ کے شائستہ ہوں گے۔ عربی زبان میں حصور کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنی شہوت پہ قابو رکھتا ہو اور نفس کے فریب میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی اسی صفت کی آئینہ دار تھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے بند کمرے میں بہترین موقع محل دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی نفسانی خواہش کا کھلے لفظوں میں اظہار کیا تو انہوں نے فوراً کہا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس انکار کرنے پہ جیل کی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ زلیخا نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، میں نے اس کے مطلب حاصل کرنے کے لیے بہکایا مگر یہ پاک صاف رہا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں ارشاد فرمایا ہے، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، تاکہ ہم ان سے برائی اور فحاشی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام سب کے سب برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزاری۔ پس ثابت ہوا کہ پاک دامنی جز نبوت ہے، پاک دامنی شرط ولایت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا يَزْنُونَ، اور جو زنا نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ زنا سے بچتے ہیں۔ تفصیل یہ ہے کہ ہر سالک
نیکوکاری اور پرہیزگاری پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے ہی اولیاء اللہ میں شامل ہوتا ہے، جبکہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ سے اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں اور ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے اور دوستی کا حق بھی یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ رحیم اور سب سے زیادہ بہترین دوست ہے۔ اہل اللہ اپنی سچی محبت کی بنا پر ماں سیوا کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں پسند کرتے۔ اگر ایک غریب، لاوارث، یتیم اور بے سہارا لڑکی کو وقت کا بادشاہ اپنی ملکہ بنا لے اور اسے اپنے محل میں ہر نعمت مہیا کرے، نوکر چاکر ہوں، پہننے اوڑھنے کے لیے لباس فاخرہ ہوں، کھانے پینے کے لیے مرغ مسلم ہو، زیورات اور ہیرے جواہرات کا ڈھیر ہو، خزانے کا منہ اس کے اشارے پہ کھول دیا جائے، بادشاہ اپنی ملکہ کو خوب محبت اور عزت و احترام سے رکھے، ایسے میں کوئی بدشکل بھنگی اپنے بدبودار کپڑوں اور بدبودار جسم کے ساتھ اس ملکہ کو بہکانے کی کوشش کرے جبکہ بادشاہ بھی دیکھ رہا ہو، تو ملکہ اس بھنگی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گی۔ اولیاء اللہ کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ان پر ہوتے ہیں، ہر لمحے ان کے دلوں پر الطاف کریمانہ کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا قدم قدم پر وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے غموں سے ان کو نجات دے کر اپنی محبت و الفت کی شیرینی انہیں عطا کرتے ہیں۔ ایسے میں کوئی غیر محرم ان کو گناہ کی طرف متوجہ کرے تو وہ ایک پیشاب کے لوٹے کی خاطر اپنے مالک حقیقی کو ناراض کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سلیمان بن یسار مشہور محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کے سفر پر روانہ ہوئے تو جنگل میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ان کے ساتھی کسی کام کے لیے شہر گئے تو اپنے خیمے میں اکیلے تھے۔ اتنے میں ایک خوبصورت عورت ان کے خیمے میں آئی اور کچھ مانگنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے کچھ کھانا اس کو دینا چاہا تو اس عورت نے برملا کہا، میں آپ سے وہ کچھ چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ دیکھو تم نوجوان ہو، میں خوبصورت ہوں، ہم دونوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے تنہائی کا موقع بھی ہے۔ حضرت سلیمان ابن یسار نے یہ سنا تو سمجھ گئے شیطان نے میری عمر بھر کی محنت ضائع کرنے کے لیے اس عورت کو بھیجا ہے۔ وہ خوف خداوندی سے زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہ عورت شرمندہ ہو کر واپس چلی گئی۔ حضرت سلیمان ابن یسار نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ رات کو سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مبارکباد ہو، تم نے ولی ہو کر وہ کام کر دکھایا جو ایک نبی نے کیا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک امیر شخص تھا جس کی بیوی رشک قمر اور پری چہرہ تھی۔ اس عورت کو اپنے حسن پہ بڑا ناز تھا۔ ایک مرتبہ بناؤ سنگار کرتے ہوئے اس نے ناز و نخرے سے اپنے خاوند کو کہا، کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے دیکھے اور میری طمع نہ کرے۔ خاوند نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو تیری پرواہ بھی نہ ہوگی۔ بیوی نے کہا کہ مجھے اجازت ہو تو جنید بغدادی کو آزما لیتی ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے، یہی گھوڑا اور یہی گھوڑے کا میدان، دیکھ لیتی ہوں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کتنے پانی میں ہے۔ خاوند نے اجازت دے دی۔ وہ عورت بن سنور کر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے چہرے سے نقاب کھول دیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی تو انہوں نے زور سے اللہ کے نام کی ضرب لگائی۔ اس عورت کے دل میں یہ نام پیوست ہو گیا، اس کے دل کی حالت بدل گئی۔ وہ اپنے گھر واپس آئی اور سب ناز نخرے چھوڑ دیے۔ زندگی کی صبح و شام بدل گئی۔ سارا دن قرآن مجید کی تلاوت کرتی اور ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے گزار دیتی۔ خشیت الہی اور محبت الہی کی وجہ سے آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پہ بہتی رہتیں۔ اس عورت کا خاوند کہا کرتا تھا، میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا بگاڑا تھا کہ اس نے میری بیوی کو راہبہ بنا دیا اور میرے کام کا نہ چھوڑا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب نور نسبت میرے سینے میں منتقل ہوا تو ایسی باطنی ٹھنڈک نصیب ہوئی کہ باوجود اپنی بھرپور جوانی کے میرے لیے عورت اور دیوار کے درمیان فرق ختم ہو گیا۔
ان مندرجہ بالا واقعات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اولیاء کاملین کو محبت الہی کی ایسی حلاوت نصیب ہوتی ہے کہ پھر نفسانی اور شہوانی لذتیں ان کی خاطر میں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ گویا اولیاء اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اگر بالفرض تقاضائے بشیرت ان سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو وہ جب تک سچی توبہ کے ذریعے اس کو معاف نہیں کروا لیتے ان کو چین نہیں آتا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس کی عمدہ دلیل ہے۔ ان کو سچی توبہ پہ اتنا اجر ملتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکال کر تقسیم کریں تو پورے شہر کے گنہگاروں کی بخشش ہو جائے۔ اہل اللہ فرشتے نہیں ہوتے، انسان ہوتے ہیں، ان سے احیاناً گناہ کا سرزد ہو جانا ممکن ہے مگر وہ گناہ پر جمے نہیں رہتے۔ ایسے واقعات بہت شاذ ہوتے ہیں، بلکہ الشاذ کل معذوم کے مطابق نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ عام دستور یہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کبیرہ گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی کبھی ان سے اپنی حفاظت کی چھتری تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان سے لغزش اور کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر وہ خوب آہوزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم کو ان کا رونا دھونا، منت سماجت کرنا اور معافیاں مانگنا اچھا لگتا ہے۔ بعض اوقات تو سچی توبہ پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ اصول یہی ہے کہ ولی اللہ بدکاری پر جمع نہیں رہتا، جبکہ بدکاری پر جمع رہنے والا ولی اللہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھے، قرآن مجید میں کھوٹ شامل نہیں ہو سکتا، یعنی باطل اس میں جگہ نہیں پا سکتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس میں کتابت اور پرنٹنگ کی غلطی ہو نہیں سکتی۔ اگر کوئی غفلت کا مظاہرہ کرے تو قرآن مجید میں کتابت کی غلطیاں ہو سکتی ہیں مگر یہ غلطیاں قرار نہیں پکڑ سکتی۔ جب بھی کوئی حافظ عالم اس کو پڑھے گا تو فوراً اس کی نشاندہی کر دے گا، چنانچہ کھوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ باطل حق کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں مل سکے گا، جس طرح قرآن مجید میں کتابت کی غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی، اسی طرح اہل اللہ کی زندگیوں میں کبیرہ گناہ کی عادت قرار نہیں پکڑ سکتی۔ ولی اللہ وہی شخص ہوتا ہے جو شریعت و سنت پہ استقامت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر شیطان اس سے کوئی غلطی کروانے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وہ فوراً نادم و شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے، گناہ پر جمع نہیں رہتا۔ حدیث پاک میں ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اصول یہی ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں۔ یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اولیاء کاملین اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں تو پھر وہ کبھی کبھار حفاظت سے دور کیوں کر دیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مربی ہیں، ان کی مختلف حالات میں تربیت فرماتے ہیں۔ اپنے اولیاء میں سے کسی ایک سے کوئی ایسا عمل کرواتے ہیں کہ جس کی بنا پر اسے اپنے نفس پہ خوب ملامت کرنے کا موقع ملے، اس کے اندر سے خود پسندی اور عجب کو کھرچ کر نکال دیتے ہیں، اس کو سراپا نیاز بنا دیتے ہیں، ناز کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ایک عیسائی بستی کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ عیسائی لوگ کتنے کم عقل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ بس اتنی معمولی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے ان کی باطنی کیفیات کو سلب کر لیا۔ وہ ایک عیسائی دوشیزہ پہ فریفتہ ہو گئے، اس سے شادی کرنے کی غرض سے 1 سال سور چراتے رہے، قرآن مجید اور احادیث کا حفظ بھول گئے۔ بالآخر ان کے مرید حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے ملنے آئے تو وہ دونوں مل کر خوب روئے، اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر معافی مانگی۔ اللہ نے سب کیفیات واپس لوٹا دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ حضرت عبداللہ اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلے اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ میری عقل کا کمال نہیں،
بلکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کمال ہے۔ حضرت عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت دوبارہ کام کرنے لگی اور پہلے سے بھی زیادہ دین کی محنت کرنے لگے اور لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت سے کبھی بھی دور نہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مشائخ کرام اپنے مریدین کو ذکر و مراقبہ کی تعلیم دیتے ہیں، جن پر پابندی اختیار کرنے سے سالک کے اندر سے نفسانی خواہشات پہ کنٹرول کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، ان کی نگاہ پاک ہو جاتی ہے، دل صاف ہو جاتا ہے، طبیعت شریعت کی پابند بن جاتی ہے، انہیں پاکیزگی اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی صفت مقام ولایت کے حاصل ہونے کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت انسان بالغ کب ہوتا ہے؟ فرمایا بالغ شریعت یا بالغ طریقت؟ اس نے عرض کیا حضرت مجھے دونوں کی تفصیل بتا دیں۔ فرمایا انسان بالغ شریعت تب ہوتا ہے جب اسے اندر سے منی نکلے، اور بالغ طریقت تب ہوتا ہے جب وہ منی سے نکل جائے، یعنی شہوت سے متعلقہ گناہوں سے بچ جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب نور ولایت سینے میں داخل ہوتا ہے تو سالک کی ہیجانی کیفیات کو سکون مل جاتا ہے، شہوات کے سمندر میں مد و جزر کی حالت نہیں رہتی، سالک کو پاک دامنی کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یہی صفت ولایت کا منشا اور اس کی شرط ہے۔